ڈائناسورز ہماری زمین کی تاریخ میں سب سے زیادہ رہنے والی پرجاتی 16.5 کروڑ سال تک، اور یہ ہماری زمین کی سب سے خونخوار ترین پرجاتی تھی۔ لیکن آج کی تاریخ میں ہمیں ان میں سے ایک بھی نظر نہیں آتا۔ آخر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اور پچھلے ایپیسوڈ سے لے کے اب تک ہم نے یہ جانا کہ کس طرح زندگی پانی سے زمین تک آئی، اور پھر کس طرح ڈائناسورز وجود میں آئیں اور دریافت کریں کہ ہم کیا کچھ جانتے ہیں۔ ڈائناسورز اور ہماری زمین کے سلسلے کو جاننے کے لیے ہمیں پیچھے کا سفر کرنا پڑے گا، جہاں ہم اسے پچھلے ایپیسوڈ میں چھوڑ کے آئے تھے 19 کروڑ سال پہلے۔ کروڑ سال پہلے اب زمین کی پرتیں پھر سے حرکت میں آ گئیں، اور اب سپر براعظم بھی بکھرنے لگا۔ اب ہماری زمین میں لاکھوں کی تعداد میں جاندار آ چکے ہیں، لیکن بہت ساری زندگی کے ساتھ بہت ساری اموات بھی ہوتی ہیں۔ مری ہوئی مچھلیاں اور پودے وقت کے ساتھ ساتھ زمین کے نیچے دفن ہوتے چلے گئے۔ کون جانتا تھا کہ یہی وہ مچھلیاں ہیں جو آنے والے انسانوں کے لیے تیل کا باعث بنے گی۔ 18 کروڑ سال پہلے شمالی امریکن پلیٹ ابھی بھی حرکت کر رہی تھی اور یورپین پلیٹ سے دور جا رہی تھی۔ یہ ہر سال 1 انچ دور جا رہی تھی، اتنی ہی تیزی سے جتنی تیزی سے ہمارے ناخن نکلتے ہیں۔ اور پھر 3.5 کروڑ سال بعد نئے بڑے اعظم وجود میں آئے، اور امریکہ افریقہ سے جا ٹوٹا، اور جس دنیا کو ہم جانتے ہیں اب وہ شکل پکڑ رہی ہے۔ امریکہ اور افریقہ کے بیچ اٹلانٹک سمندر وجود میں آیا، جس کے درمیان آتش فشاں نکل پڑے، اور پہلے کی طرح پھر سے زمین کی پرتیں ہلنا شروع ہو گئیں، اور پھر سمندر کے بیچوں بیچ پہاڑ نکل پڑے، جو کہ ہمالیہ کے پہاڑ سے بھی زیادہ اونچے تھے۔ لاوے کی وجہ سے اب پانی گرم ہونے لگ گیا، اور پھر جب لاوا ٹھنڈا ہوا تو اس نے سمندر کی ایک نئی سطح بنائی۔ پینجیا ٹوٹ گیا، اور اب زمین پھر سے تبدیل ہو گئی۔ زمین کے ساتھ ساتھ زمین کے اندر کے جانور بھی تبدیل ہوتے چلے گئے۔ ڈائناسورز واحد پرجاتی ہے جو 16.5 کروڑ سال زندہ رہی، اور زمین پہ آنے والی تباہی بھی برداشت کرتی رہی۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ پوری ہی پرجاتی ختم ہو گئی؟ 6.5 کروڑ سال پہلے ایک ایسٹرائیڈ جو زمین کی طرف روانہ تھا، یہ ایسٹرائیڈ تقریباً 40,000 میل پر آور کی سپیڈ سے آ رہا تھا۔ یہ ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی بڑا تھا، اور یہ سیدھا میکسیکو کی طرف آ رہا تھا۔ یہ اتنی تیزی سے آ رہا تھا کہ اس کا اثر ایک جھلک کی طرح تھا، اور پھر 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں دنیا پھر سے تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ اس کی زمین پر شدت اتنی تھی کہ اس نے اپنے آس پاس سب کچھ تبدیل کر دیا، اور پھر وہ ایسٹرائیڈ خود بھی بخارات میں تبدیل ہو گیا۔ اس کی شدت اتنی تھی کہ اس سے بچنا بہت مشکل تھا، اور یہ ایک ایٹمی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ جہاں یہ ایسٹرائیڈ گرا تھا اس کے آس پاس ہزاروں کلومیٹر تک زمین تباہی کا شکار ہو گئی، اور پھر زمین دوبارہ سے زلزلوں کا شکار ہو گئی، اور پھر زمین میں دوبارہ سے زلزلے آنا شروع ہو گئے، اور سونامی بھی آنے لگ گئے، اور پھر زمین پھر سے گرم ہونا شروع ہو گئی تھی، اور آسمان گویا خون سے بھر گیا تھا، اور پھر راکھ اور دھول آسمان پر چھا گئی، جس کی وجہ سے پودے اور جانور مرنا شروع ہو گئے۔ یہ ڈائناسورز کا خاتمہ تھا، اور اب دودھ دینے والے جانوروں کا آغاز ہوا۔
وہ زمین کے نیچے رہتے تھے، جس کی وجہ سے گرمی برداشت کر گئے۔ اب زمین کی خونخوار ترین پرجاتی ختم ہو گئی تھی، اور اب وہ وقت دور نہیں تھا کہ انسانی زندگی اس پر قدم رکھے۔ 5.25 کروڑ سال پہلے اب ڈائناسورز کی پرجاتی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی، اور زمین اب پرسکون اور پرامن جگہ بن چکی تھی، اور اب زمین میں نئی پرجاتیاں وجود میں آئیں۔ اب درجہ حرارت 75 ڈگری پہ پہنچا تھا، اور اب ایک دن 24 گھنٹے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ لیکن زمین کی پرتیں پھر سے حرکت میں آئیں، اور انڈیا اب نارتھ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ سیدھا ایشیا سے جا ٹکرایا، جس کے نتیجے میں 27,000 فیٹ اونچا پہاڑ وجود میں آیا، ماؤنٹ ایوریسٹ۔ اور یہ پہاڑ ہی ہے جو آج مختلف دریاؤں کے وجود کا باعث ہے۔ کون جانتا تھا کہ یہ وہ پہاڑ ہیں جو دنیا کی آدھی آبادی کو پانی میسر کریں گے۔ 2 کروڑ سال پہلے اب زمین اس حال کو پہنچ گئی ہے جس طرح وہ آج موجود ہے، سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے انسان۔ لیکن انسانوں کے لیے کسی چیز کو تو تبدیل ہونا تھا۔ 40 لاکھ سال پہلے اب افریقہ میں بھی مزید پرجاتیاں وجود میں آنا شروع ہو گئیں۔ کیا آپ جانتے ہیں اگر ہماری زمین پہ یہ پہاڑ نہ ہوتے تو آج ہماری یہ زمین کبھی بھی زلزلوں سے نجات نہ پا سکتی تھی، اور موسم اب پھر سے تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ 70,000 سال پہلے اب ساحل سمندر بھی گرنے لگا، اور اب افریقہ اور عربیہ کے بیچ کا فرق بھی چھوٹا ہونے لگ گیا، یہاں تک کہ 8 میل تک پہنچا 40,000 سال پہلے۔ اور اب موسم پھر سے بدل رہا تھا، اور اب یہ ہماری زمین سردیوں کی طرف جا رہی تھی، اور پھر سب کچھ پھر سے جمنا شروع ہو گیا، اور اب ہماری یہ زمین آئس ایج کی طرف جا رہی تھی۔ 14,000 سال پہلے اب آئس ایج بھی ختم ہونا شروع ہو گئی، اور اب زمین اس طرح تھی جس طرح وہ آج ہے۔ اور یہاں سے ہماری زمین کا سفر مکمل ہوتا ہے۔ زمین کی شروعات سے لے کے ماؤنٹ ایوریسٹ کے بننے تک زلزلوں نے زمین کو ہلا کے رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے زمین کا ماحول بگڑا ہوا تھا۔ لیکن پھر پہاڑ بننے کی وجہ سے زمین کو زلزلوں سے نجات حاصل ہوئی۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ جما دیے تاکہ انہیں لے کر جھک نہ جائے، اور ہم نے اس کے اندر بڑے کشادہ راستہ بنائے تاکہ یہ لوگ راہ آب ہوں۔ ہماری زمین میں بڑی مختلف قسم کی پرجاتیاں آتی رہیں، لیکن یہ وہ سب پرجاتیاں تھیں کہ اگر انسان اس دور میں آتا تو یقیناً وہ ان سب کا لقمہ بن جاتا۔ لیکن انسان صرف اس دور میں آیا جس وقت یہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اور زمین ان سب خطروں سے پاک ہو چکی تھی۔ انسانی زندگی سے پہلے زمین نے بہت سی چیزیں ایسی دیکھی جو انسان کے برداشت کے قابل نہیں تھی، لیکن انسان صرف اس وقت اس زمین پہ آیا جس وقت یہ زمین انسان کے رہنے کے قابل ہو چکی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے، یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ دبی پڑی ہے، پھر جب ہم نے اس میں پانی نازل کیا تو اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہ ابھر آتی ہے۔ یقیناً وہ جس نے اس کو زندہ کیا ہے وہی مردوں کو بھی زندہ کرے گا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ان کو کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کے لیے نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے پھر اس سے زندگی بخشی، زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد اور ہر قسم کے حیوانات اس کے اندر پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں ان بادلوں میں جو معلق کر دیے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان۔ یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں، ان لوگوں کے لیے
बेजान ज़मीन एक निशानी है, हमने इसको ज़िंदगी बख्शी और इससे गल्ला निकाला जिसे ये खाते हैं। जान लो कि अल्लाह ज़िंदगी देता है ज़मीन को इसके मरने के बाद। हमने तो तुम्हारे लिए अपनी आयात खूब वाज़े कर दी हैं ताकि तुम अक्ल से काम लो। और अल्लाह ही ने आसमान से पानी उतारा, फिर इससे जिंदा कर दिया ज़मीन को इसके मुर्दा हो जाने के बाद। यकीनन इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो सुनते हैं। बेशक अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हम अनकरीब एतराफ़ में भी और खुद इनकी ज़ात में भी निशानियां दिखाएंगे, यहाँ तक कि इन पे हक वाज़े हो जाएगा और ये चिल्ला उठेंगे कि कुरान हक है। कि तुमको ये काफ़ी नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार हर चीज़ से वाकिफ़ है। अल्लाहु अकबर। Not the eyes that are blind, but the hearts. और इसीलिए हम कहते हैं गौर करें, क्योंकि गौर करने वालों के लिए निशानियां हैं।